اتنا ہی علم ہم رکھتے ہیں۔ باقی آپ کی کتنی مخلوق ہے، کتنے نظام شمسی ہیں جیسے آج کل کے دور میں، یا کتنی کائنات ہے اور کتنی کائنات کے اور کوئی حصے ہیں، ان کا علم تو آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے پاس کم علم ہے اور میرے پاس زیادہ علم ہے، تو اس لیے میں نے اس مخلوق کو اپنا نائب بنایا ہے، تو تم سب اب اس کو سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتے اور سارے جن جو تھے وہ سارے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس جو تھا وہ جنوں کا سردار ہے، ابلیس جنوں کا سردار ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب کس طرح کا سجدہ تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو وضاحت میں مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ کہ یہ سجدہ بیسیکلی فرما برداری کا سجدہ تھا، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فرشتے کام کر رہے ہیں اس زمین کے اوپر اور اس سے اوپر، وہ سب کو یہ انہوں نے سجدہ کیا، تو گویا انہوں نے یہ اس بات کا عہد کیا کہ ہم انسان کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، انسان کی جو اللہ تعالیٰ انسان کی فرما برداری کے لیے ہمیں کام دے گا، ہم اس کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ یعنی انسان کے سامنے ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے اس کائنات کو چلانے میں، زمین کے اوپر زندگی بسر کرنے میں۔ اس لیے فرمایا کہ انسان جب چلتا ہے نا تو اس کے آگے اور پیچھے فرشتے چلتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں ان چیزوں سے جنہوں نے اس وقت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، یعنی جن بھی مخلوقات ہمارے موجود ہے، جیسے ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی بہت سارے جن بیٹھے ہوں اور ہر جگہ پہ جن کی مخلوقات ہیں، تو جن جو ہے وہ انسان کو نقصان دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے آگے اور پیچھے لگائے ہوتے ہیں وہ ان جنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو سجدے سے مراد یہی تھا کہ آپ نے اس انسان کی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ یہ میرا نائب ہے اور یہ میرے حکم کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پسلی سے ان کی بیگم یعنی ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دیا۔ اس بات یہاں تک پہنچنے سے پہلے ایک بات جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ جب ابلیس نے سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور ابلیس نے نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرا حکم ہے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے کیا اور تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، اس نے یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ میں آپ کی بات نہیں مانتا، یا میں آپ کی ربوبیت کو نہیں مانتا، یا میں آپ کو مانتا ہی نہیں۔ اس نے کہا یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ جو ہے وہ مٹی کی نسبت زیادہ سپیریئر ہے، اس کا زیادہ مقام ہوتا ہے، تو ایک زیادہ مقام والا بندہ جو ہے وہ ایک چھوٹے مقام والے بندے کے آگے کیوں جھکے؟ تو یہ وہ تکبر تھا جس کی ابتدا ابلیس نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تو اکڑتا ہے، تکبر جو تیرے اندر آ گیا ہے، یہ تو میری شان ہے، یہ کسی مخلوق کی شان تو یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ تکبر کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہاں سے دفع ہو جا۔ تو ابلیس نے کہا کہ یا باری تعالیٰ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، بس میری ایک دعا قبول کر لے کہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، اور پھر میں تاکہ میں جو تو نے یہ بندے پیدا کیے ہیں اپنے نائب، اور جس کے سامنے تو نے سارے فرشتوں کو سجدہ کروایا ہے، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں طرف سے، ان کے بائیں طرف سے، ان کے سامنے مختلف شکلوں میں آؤں گا اور ان کو میں گمراہ کروں گا، اور آخری بندے کی گمراہی تک جو ہے وہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے، جا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو دونوں کو جنت میں بھیج دیا کہ آپ یہاں پہ رہیں اور یہاں کے جتنے بھی پھل ہیں آپ بافراغت کھائیں، جہاں سے آپ کو جو پھل آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کھائیں۔ اور اسی جنت میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی بھیج دیا، ٹھیک ہے تو بھی اپنا کام کر۔
تو ابلیس نے جو بات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کی کہ آپ یہ سارے پھل کھائیں، ہر چیز کھائیں، لیکن یہ جو فلاں درخت ہے نا اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا، یہ آپ اس سے میں منع کرتا ہوں. تو جو ابلیس تھا وہ انسانی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بار بار آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو پھل جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے یہ دراصل آپ کی دائمی زندگی سے روکنے کے لیے منع کیا ہے کہ آپ اگر یہ کھا لو گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. یعنی مختلف طریقوں سے ہیلے بہانے سے اس نے آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے ان کو اس صحیح راستے سے پھسلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا. اب جب اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی جو شرم گاہیں تھیں، یعنی پیشاب پخانے والی جگہ جو ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے کھلنا شروع ہو گئی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب انسان، اس کی آگے وضاحت مزید بھی ہم کریں گے، پڑھیں گے کہ جیسے ہی انسان برائی کی طرف آتا ہے نا تو وہ اس کی جو بے حیائی ہے نا وہ اس کی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ برائی کی طرف بڑھتا جاتا ہے ویسے ہی وہ بے حیا بنتا جاتا ہے. اس کو پھر بے حیائی والے کام اچھے لگتے ہیں اور اچھائی والے کام جو ہے وہ برے لگتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، ہماری شرمگاہیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، تو انہوں نے جلدی سے جو درخت کے پتے سے ان سے نا اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مخاطب کر کے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم نے اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ کلمات سیکھے. انہوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم توبہ کرتے ہیں اور تو ہمیں معاف فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا ہے آدم علیہ السلام کی، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. مختلف انبیاء کی جو دعائیں ہیں قرآن پاک کے اندر جن کو اللہ نے پسند کیا اور یہ فرمایا کہ اس دعا کے بعد ہم نے ان کی بخشش کی، تو ہمیں بھی یہ دعائیں یاد رکھنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن آپ کو اب جنت میں نہیں رہنے دوں گا. اب آپ نے جانا جو ہے وہ نیچے زمین کے اوپر ہی ہے، اور زمین پر جا کر اب آپ کے پاس میری ہدایت پہنچے گی، اور جو اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو بدلے گا اس کو میں دوبارہ اسی جنت میں لے کے آؤں گا، اور جو اس ہدایت سے انکار کرے گا اس کو پھر میں جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا. تو ساتھ ہی شیطان سے کہا کہ تو بھی نکل یہاں سے، یعنی شیطان کو، ابلیس کو بھی جنت سے نکال دیا. اب ابلیس جو ہے، مزید ہم آگے پڑھیں گے کہ ابلیس جو ہے وہ پہلے آسمان سے آگے نہیں جا سکتا. پہلے اس کی رسائی تھی کیونکہ جنت اوپر ہے، پہلے اس کی رسائی تھی اس شورا میں جو اللہ تعالیٰ نے جس میں بات کی، لیکن جب سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا اب وہ پہلے آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا. تو جو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے بتانی ہوتی ہیں فرشتوں کو کہ اب یہ ہو جائے گا اور اب آپ نے یہ کرنا ہوگا، تو وہ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے ابلیس کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں پہ چند ایک ستارے جو ہیں جو شہاب ثاقب جو گرتے ہمیں نظر بھی آتے ہیں، تو وہ ان کو ابلیس کے پیچھے لگا دیتا ہے تو وہ نیچے زمین کی طرف بھاگ آتا ہے. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام، بیسیکلی تو اس میں تمام انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے، اکیلے آدم علیہ السلام کو نہیں، کہ آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے ایک گارے سے کی اور آپ کو سارے فرشتے جو ہیں آپ کے فرما بردار تابع فرمان بنا دیے ہیں سوائے ابلیس کے. ابلیس آپ کو گمراہ کرے گا. اور ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا، آگے آئے گا، سورہ الاعراف میں بھی ہے، سورہ حجر میں بھی ہے، اور ایک اور صورت میں بھی ہے کہ شیطان ہمیشہ نیک راستے پر بیٹھتا ہے. اس نے کہا کہ میں ہمیشہ نیک راستے پر بیٹھا کروں گا. مثلا میں آپ کو مثال دوں، میں جب اپنے کلینک کی طرف جانا ہوتا ہے نا تو میرے سر میں درد ہو یا بخار ہو تو میں گولی کھا کے تو کلینک آ کے بیٹھ جاتا ہوں. یہ ہے میرا روزی کمانے کا ذریعہ. اور جب میں نے کوئی جماعت کا پروگرام کرانا ہوتا ہے یا کسی کو درس دینے کے لیے جانا ہوتا ہے تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم تھوڑا کیا ہے، آرام کر لینا چاہیے، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر چلے جائیں گے. کیونکہ یہ نیکی کا جو راستہ ہے نا، آپ کو گمراہی اسی راستے میں ہی ہمیشہ ملے گی.
جب آپ نماز کی طرف چلیں گے نا تو آپ کے دل میں یار میں بیمار ہوں یار، کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہی آپ نے کاروبار کہیں سے پیسے لینے ہوں یا پیسے کمانے کے لیے نکلے ہوں تو نہ سردی کا خیال ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کا خیال نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان ہمیشہ نیکی کے راستے پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بڑے خوبصورت انداز میں انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ جب بھی ایسی گمراہی، جب آپ نیک راستے پر چلنے لگیں اور گمراہی آئے، آپ سمجھیں کہ اب یہ مجھے گمراہ کر رہا ہے، تو فوراً آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے نکلے تو شیطان بزرگ کی شکل میں آیا تھا کہ یہ ابراہیم السلام آپ تو نیک آدمی ہیں، بچہ آپ کا نیک ہے، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ویسے بخشش کر دی ہے، تو آپ یہ کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ جو آیات میں نے آپ کے سامنے کی ہیں تھوڑا سا ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کا خلاصہ مزید مفتی صاحب بھی آج اس پہ گفتگو فرمائیں گے۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ پہلے والی آیت سے شروع سے کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں اس شخص کو مقرر کرتے ہیں جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہم نے پچھلے جمعے میں پڑھا تھا۔ آگے ترجمہ ہے کہ اور آدم کو سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ تم مجھے ان ناموں کے متعلق بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ پاک ہیں، ہمیں تو اتنا ہی علم حاصل ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بے شک آپ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان ناموں کے متعلق بتاؤ۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں وہ نام بتائے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، نیز میں وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو اور اس میں جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ دونوں تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا سامان ہوگا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لیے اور وہ ان پر متوجہ ہو گیا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب اکٹھے یہاں سے نیچے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، یہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس سے جو ہمیں اس سورہ اس مبارکہ کے اس رکوع سے قصہ تخلیق آدم سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں خلاصے کے طور پر، یہ کہ علم کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ حکمت و دانائی کے بغیر علم کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے پاس قرآن کا سارا علم ہے، حدیث کا سارا علم ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ علم کون سے موقع پر کون سی بات کرنی ہے۔ اگر اس کے پاس حکمت اور دانائی نہیں ہے تو اس کا علم بیکار ہے۔ جیسے پچھلے پروگرام میں ہمیں مفتی صاحب سمجھا رہے تھے کہ اگر ایک بندہ مصروف ہے تو آپ اس کی مصروف بیٹھا ہوا اور آپ کو جا کے زور سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگلے بندے کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے سلام سے اگلا بندہ پریشان ہوتا ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی حساب کر رہا ہے اور وہ بھول جاتا ہے، تو ایسے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، بلکہ نفرت کو پیدا کرے گا۔ تو حکمت اور دانائی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص خزانہ ہے،
اس خزانے کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کون سی مخلوق کو کب پیدا کرنا ہے اور کس لیے پیدا کرنا ہے، تمہیں تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کا تابع فرمان بنا دیا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس کتاب کے مطابق عمل کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دنیا کے اندر آسانیاں پیدا کرتے جاتے ہیں، اس کو ٹھوکر لگنے سے بچاتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو تکبر ہے، بڑا پن، یہ اللہ کی صفت ہے، کسی انسان کی صفت نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں دو چار اگر میں آپ سے مثالیں دوں، پہلے دور میں لوگ اپنا صرف ایک نام بولتے تھے، تاریخ میں جو حدیث کی کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں نا، تو وہ صرف عمر کہتے تھے، عمر بن خطاب یا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ آج تو جب تک ہم آگے پیچھے چار لفظ نہ لگا لیں ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ جیسے میرا نام تو خیر محمد ہے، اب میں لکھتا ہوں ڈاکٹر حافظ خیر محمد جویا، یہ بھی تکبر میں آتا ہے، یعنی اتنا اپنے آپ کو بڑی چیز بنا کے پیش کرنا۔ میں آج سے بہرحال اس کا خیال کروں گا، کیونکہ یہ بڑائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طرح فلاں لکھتے نہیں ہیں، چودھری محمد فلاں فلاں فلاں، یا حضرت علامہ مولانا فلاں فلاں، یہ بہت سارا لکھا جاتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق میری رائے ہے کہ ہم اپنا صرف مختصر نام اگر بتائیں تو یہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا، تو اگر وہ کھڑا ہو کر نہ ملے تو ہم کہتے ہیں اس نے ہماری تعظیم ہی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑے آدمی ہیں، اس لیے اس نے ہماری یار عزت ہی نہیں کی، کھڑا ہو کے نہیں ملا۔ بھئی عزت تو ہے ہی اللہ کی، اور عزت ہم نے پہلے دن سے یہ پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف جو ہے وہ تو ہے ہی اللہ کی، کسی اور کی تعریف اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہم کسی شخص کی عزت احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی عزت اور اللہ کا احترام زیادہ کرتا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار زیادہ ہے۔ تو تکبر جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن ہم گفتگو مزید ایک درس کی شکل میں کریں گے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ میں سے میرے سمیت کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہ گار نہ ہو، چاہے ہم جتنا بھی علم رکھتے ہیں۔ مسلمان جو ہے، اللہ کا جو بندہ ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد فوراً ندامت اختیار کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد یہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جس کے اندر ڈھٹائی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو جیسے شیطان نے کیا، کہ شیطان میں اور انسان میں یہی فرق ہے آدم علیہ السلام میں، کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اور شیطان نے کہا ٹھیک ہے میں نے غلطی کی ہے اور میں تو رجوع نہیں کرتا، میرا تو اتنا عہدہ بڑا ہے، بس تو مجھے مہلت دے دے، میں دیکھوں گا جو نئی مخلوق تو نے پیدا کی ہے کتنی کی تیری فرما بردار بنتی ہے، میں اس کو ہر طرف سے چکر دوں گا اور گھیرے میں لوں گا، اور کر بھی رہا ہے شیطان اپنا کام پورا۔ ایک اور بات جو اس میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں توبہ کر لی کہ یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، ہم نے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے تو پھر جنت سے کیوں نکالا؟ یہ بھی ایک بات قابل غور ہے۔ جب ایک انسان غلطی کرتا ہے، وہ جاب پہ موجود ہے، آپ کی کوئی نوکری، ہماری کوئی نوکری، جیسے ہم دکان پہ کسی پہ نوکری کرتے ہیں یا ہماری دکان پہ کوئی نوکری کرتا ہے، اس نے کوئی غلطی کر لی ہے، وہ کہتا ہے جی معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے معاف کر دیا اور پھر آپ نے اس کو دوبارہ رکھ لیا یا اس کو آپ نے نکال دیا وہاں سے۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، لیکن کہا کہ جنت میں اب آپ نہیں رہیں گے، یہ جو میں نے آپ کو چیز عطا کی تھی یہ میرا انعام تھا، یہ میں نے آپ کی محنت کے بغیر آپ کو صلہ دیا تھا، آپ نے اس کے لیے کوئی کاوش، کوئی اس میں آئیں گے اپنی جد و جہد کر کے، محنت کر کے، اور وہ میرا فرمان اترے گا، جیسے یہ فرمان ہمارے پاس اللہ کا موجود ہے، اور اس کو سمجھ کر اور اس کے مطابق عمل کر کے آئیں گے تو دوبارہ جنت میں داخل کروں گا۔ اگر آپ اپنی غلطیوں کو دہراتے رہیں گے اور یہی کام جا کے دنیا میں بھی کریں گے تو پھر آپ کو جنت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے آخری آیت یہ ہے کہ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں اہل جہنم، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی آیتیں کون سی ہیں؟ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے، یہ قرآن پاک ہے نا، 540 رکوع ہیں، 6666 آیات ہیں، 30 سپارے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، شاید کوئی اکا دکا ہو جن کو یہ اللہ کا قانون پتہ ہو، ورنہ تو میرا خیال ہے نہیں پتہ۔ ایسے ہی ہے نا، آج سے یہ کوشش کریں کہ اللہ کی ان آیتوں کو پڑھنا شروع کریں۔ عمل درآمد کرنے سے پہلے پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے، پتہ ہی نہ ہو کہ حکم کیا ہے تو عمل درآمد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں، مجھے اور آپ تمام دوستوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔